بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منزل کو سننے کے کچھ اصول و قواعد، کچھ ضابطے جو ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے سیکھے اور کچھ تجربے میں باتیں آئیں وہ آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ انشاءاللہ ان باتوں کو یاد رکھنے سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا، جس کو بتائیں گے انہیں بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی الحمدللہ تعالی ان باتوں پر عمل کرنے سے بہت ہی فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ کو فائدہ ہو جائے اور پھر آپ ہمیں اپنی دعا میں بھی یاد رکھیے گا۔ تو منزل کو سننا یعنی سامع بننا یہ امام بننے سے بھی مشکل ہے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات عموماً ایسے حافظ صاحب کو سامع بنایا جاتا ہے کہ جس کی منزل کمزور ہوتی ہے اور کہتے ہیں چلو یہ منزل سنا نہیں سکتا، چلو سن لے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار اس دفعہ منزل سنا نہیں سکتے ہو، چلو سن ہی لو۔ تو یہ بھی ایک درجے میں ٹھیک ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ایک نسبت رہتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں حفاظ کرام کہ جو سامع ہو اس کی منزل آپ سے بھی اچھی ہو، پھر وہ آپ کا ساتھ دے گا، آپ کو بھی ساتھ چلائے گا۔ لیکن اگر اس کی منزل کمزور ہوئی تو اگر آپ نے دوران تراویح بھول گئے تو پھر آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا۔ تو ہمیشہ ایسے سامع کو اپنا سامع بنائیں، ایسے حافظ صاحب کو سامع بنائیں کہ جس کی منزل آپ سے بھی اچھی ہو، آپ کو یقین ہو کہ یہ انشاءاللہ جب ایسا موقع آیا تو یہ میری مدد کرے گا، مجھے بھی چلائے گا۔ تو منزل سننا یہ سنانے سے بھی مشکل ہے، اور اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو تعداد کو یاد رکھنا کہ کتنی رکعت تراویح ہوگی ہے، یہ حافظ صاحب نے بھی یاد رکھنا ہوتا ہے اور سامع نے بھی یاد رکھنا ہوتا ہے۔ اگر حافظ صاحب بھول جائیں کہ انہوں نے ایک تو ان پر ایک پریشر الگ ہوتا ہے منزل سنانے کا، پھر رکوع کو یاد رکھنے کا کہ اب کھڑے ہو کر کون سا رکوع پڑھنا ہے، اور پھر اسی طرح تعداد کو یاد رکھنا کہ 2 ہوگی 3 تو نہیں ہوگی۔ تو اس کو بھی امام صاحب کو بھی حافظ صاحب کو بھی چلانا، یہ بھی اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ حافظ صاحب پہ آتی ہے۔ تو حافظ صاحب کو جب آپ غلطی بتائیں گے تو جب غلطی آ جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے انہیں فل موقع دینا ہے کہ وہ خود غلطی ٹھیک کر لیں، پیچھے سے پڑھ کر غلطی ٹھیک کر لیں۔ اگر وہ غلطی ٹھیک نہ کر سکیں تو پھر جب دوبارہ وہ اس مقام پر سٹیج پر پہنچیں گے جہاں پر غلطی آئی ہے، پھر وہاں سے آپ غلطی بتا دیں، اور غلطی جب بھی بتائیں حوصلے سے، آرام سے، اونچی آواز سے بتائیں۔ خاص کر کے وہ جگہ جس جگہ پہ غلطی آئی ہے وہ اونچی آواز سے بتائیں تاکہ حافظ صاحب کو سمجھ آ جائے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ غلطی حافظ صاحب بتاتے ہیں لیکن آہستہ آواز سے بتاتے ہیں، تو وہ حافظ صاحب کو جو سنا رہے ہوتے ہیں ان کو وہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرے سامع نے مجھے کیا بتایا ہے۔ اس لیے جب بھی غلطی بتائیں تو آہستہ آواز سے نہ بتائیں بلکہ بلند آواز سے بتائیں اور حوصلے کے ساتھ بتائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر غلطی آ جائے، رکوع کے آپ قریب ہوں تو حافظ صاحب کو چاہیے کہ وہ رکوع کر لیں۔ تو رکوع کے بعد جب وہ کھڑے ہوں گے تو ان کے ذہن میں وہ غلطی خود بخود آ جائے گی، اور دوبارہ جب وہ منزل پڑھیں گے تو آپ نے اس غلطی کو خود ہی درست کر لیں گے۔ تو جب امام صاحب حافظ صاحب رکوع کرنے لگیں تو آپ خاموش رہیں، غلطی نہ بتائیں۔ اور جب دوسری رکعت جب رکوع کے قریب ہو تو اس وقت بھی آپ خاموش رہیں، اور رکوع جب امام صاحب حافظ صاحب جو سنا رہے ہیں اب رکوع کر لیں گے تو تشہد بیٹھیں گے، اس کے بعد دوبارہ وہ منزل جب شروع کریں گے تو اتنی دیر میں ان کا دماغ بھی فریش ہو چکا ہوگا، خود بخود وہ غلطی ان کے ذہن میں آ چکی ہوگی۔ پھر وہ جب دوبارہ وہ منزل شروع کریں گے تو وہ خود بخود اس غلطی کو بھی درست کر لیں گے۔ تو ایسے جب آپ نے غلطی بتانی ہے تو حوصلے کے ساتھ، آرام کے ساتھ آپ نے غلطی بتلانی ہے۔ اور جب دوسری رکعت شروع ہو، ایک رکعت پوری ہو جائے دوسری شروع ہو، تو اس وقت آپ نے چوکنا رہنا ہے کہ کہیں حافظ صاحب کہیں دوسرا رکوع شروع نہ کر دیں، کیونکہ جب دوسری رکعت شروع ہوتی ہے یا 4 تراویح کے بعد جب 5ویں تراویح شروع ہوتی ہے تو اس وقت عموماً حفاظ کرام کس جگہ سے شروع کرنا ہے، کون سا رکوع پڑھنا ہے، یہ بھول جاتے ہیں۔
تو اس وقت آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے اب حافظ صاحب اگر بھول گئے تو کون سا رکوع میں نے بتلانا ہے۔ تو آپ اس رکوع کو ذہن میں رکھیں کہ اب یہ حافظ صاحب بھول گئے ہیں اور میں نے ان کو فلاں رکوع بتلانا ہے جس سے ہم منزل پڑھ رہے تھے۔ تو حوصلے کے ساتھ، آرام کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ آپ نے غلطی بتلانی ہے، آگے سے نہیں بتانا بلکہ پیچھے سے غلطی بتائیں۔ جب حافظ صاحب خود پیچھے سے پڑھ کے آئیں گے تو غلطی خود بخود درست ہو جائے گی۔ اگر وہ خود ہی پیچھے سے پڑھ کر آئیں، غلطی درست نہ کر سکیں، تو پھر آپ نے آگے سے بتانا ہے اور خواہ مخواہ بولنا نہیں ہے۔ بعض اوقات حفاظ کرام کو جو سامع ہوتے ہیں ان کو تجربہ نہیں ہوتا، وہ بار بار ہر کسی جہاں بھی حافظ صاحب رکے فوراً غلطی بتلا دی۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر وہ حافظ صاحب جو منظر سنا رہے ہیں اگر وہ حوصلے والے ہوئے، کو پرانے تجربہ کار ہوئے، تو پھر تو وہ نہیں گھبرائیں گے۔ اگر نئے ہوئے، ایک دو مسئلے انہوں نے سنائے ہیں، تو پھر وہ پریشر لے لیں گے نمازیوں کا کہ ان کی دیکھیں جی پہلی رکعت میں غلطی آ گئی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہی حافظ صاحب منظر شروع کرتے ہیں تو پہلی رکوع میں غلطی آ جاتی ہے یا پہلی آیت میں بھی آ جاتی ہے، تو پھر اس وقت حوصلے کے ساتھ آپ نے اس چیز کو کور کرنا ہے تاکہ میرے حافظ صاحب جو منظر سنا رہے ہیں امام صاحب، ان پر بھی پریشر نہ آئے، وہ بھی نہ گھبرائیں اور ایک ترتیب کے ساتھ منظر پڑھتے چلے جائیں۔ اور جو حافظ صاحب منظر سنا رہے ہوتے ہیں اگر دو تین غلطیاں آ جائیں تو پھر انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی گھبرائیں نہیں، اپنا لہجہ، اپنا انداز، اپنا طریقہ وہی رکھیں کہ ایسے محسوس کرائیں نمازیوں کو کہ حافظ صاحب پر کوئی پریشر نہیں ہے اور ان کو منزل یاد ہے، آج انہوں نے منزل یاد کی ہے۔ ایسے نہ ہو کہ ایک دو غلطی کے بعد حافظ صاحب پریشر لے لیں اور وہ پھر رک جائیں اور پھر نمازیوں کی باتیں بھی سنیں کہ آپ دن کو منزل یاد نہیں کرتے، آپ کیوں نہیں پڑھتے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے حوصلے کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ جب بھی غلطی آئے تو بتلانی ہے، اور حافظ صاحب کو بھی چاہیے وہ خواہ مخواہ غلطی آنے کی وجہ سے پریشر نہ لیں بلکہ آرام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ منزل پڑھتے جائیں جس طرح کہ گویا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تا دم آخر قرآن پاک کی خدمت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔